بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 45واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم۔ مال غنیمت تقسیم ہونے کا وقت آیا تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا اور ان میں باہم کچھ باتیں ہونے لگیں۔ جوان بولے، مال غنیمت کے حقدار تو ہم ہیں، کیونکہ ہم نے ہی دشمن کو ہرایا اور ہم نے جان پر کھیل کر میدان جیتا ہے۔ بوڑھے بولے، سچ بولو تو اس کے حقدار ہم ہیں کہ ہم نے ہی تمہاری حفاظت کی ہے اور ہم نے ہی پیچھے سے دشمن کو روکا ہے۔ سعد بن معاذ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا شہسواروں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا کمزوروں کا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے میاں، کمزوروں ہی کی وجہ سے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ ناظرین اکرام، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ پہنچے، ساتھ میں خدا کا یہ پیغام بھی لائے، اے نبی، تم سے لوگ انفال مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، تو تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اس کی ناخوشی سے ڈرو اور آپس کے تعلقات ٹھیک رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد اسی وقت رسول خدا کی طرف سے اعلان ہوا، جس نے کسی کو مارا ہے وہ اس کے سامان کا مالک ہے، جس نے کسی کو قید کیا ہے وہ قیدی اسی کا ہے، اور جو کچھ میدان میں ملا یا بغیر لڑائی کے ہاتھ آیا وہ سب کا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سن کر سب نے سر جھکا دیا اور مال غنیمت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا کہ جیسے چاہیں خدا کی ہدایت کے مطابق تقسیم فرمائیں۔ قیدیوں کا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر بولے، کفر اور سرکشی کی سزا میں انہیں قتل کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کے رسول، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی بھائی بند ہیں جنہیں آج اللہ نے آپ کے بس میں کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں مارا نہ جائے بلکہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، اس سے آئندہ جنگ کے لیے بھی کچھ سامان ہو جائے گا، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور کل یہی آپ کے دست و بازو بن جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پسند فرمائی، چنانچہ جو لوگ فدیہ دے سکتے تھے ان سے فدیہ لیا گیا۔ جو لوگ غریب اور نادار تھے لیکن پڑھے لکھے تھے ان کے ذمہ تعلیم کا کام کیا گیا کہ مدینہ کے 10 لڑکوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، اور جو لوگ جاہل تھے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب و فتح یاب ہو کر مدینہ لوٹے اور شہر میں وداع کی گھاٹی سے داخل ہوئے۔ اس وقت جذبات شکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ لبریز تھا۔ غزوہ بدر کا انجام سامنے آیا تو مشرکوں کے حوصلے پست ہو گئے، منافقین کے دل سہم گئے اور مدینہ کے یہود مسلمانوں سے دبنے لگے اور بہت سے کٹر دشمن اسلام لے آئے۔ ناظرین اکرام، اس جنگ میں کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں اور کتنی ہی مائیں سوگوار ہو گئیں، چنانچہ اس کے غم میں انہوں نے اپنے بال بھی کٹوا ڈالے اور تقریباً 1 ماہ تک گھر گھر ماتم رہا۔ قریش کی اتنی جانیں ضائع ہوئی، نہ جانے کتنی دولت مٹی میں مل گئی۔ شکست سے ان کی عزت و شوکت پر بھی آنچ آئی، اس کا قریش کو سخت صدمہ تھا۔ ناظرین اکرام، عمیر بن وہب اسلام کا ایک کٹر دشمن تھا۔ وہ اور سفیان بن امیہ دونوں ایک روز حجر میں بیٹھے تھے، بدر کا ماتم کر رہے تھے۔ سفیان نے کہا، خدا کی قسم اب زندگی میں کوئی لطف نہیں۔ عمیر نے کہا، سچ کہتے ہو، میں قرض سے دبا ہوا ہوں اور بچوں کا خیال بھی ستا رہا ہے، ورنہ میں تو محمد کی جان لے کر چھوڑتا، میرا بیٹا بھی تو وہیں قید ہے۔ سفیان نے کہا، تم قرض کی فکر نہ کرو، بچوں کی طرف سے بھی بے غم ہو جاؤ، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ عمیر مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا، تلوار بھی گردن سے لٹک رہی تھی۔
وہاں پہنچ کر وہ مسجد میں داخل ہوا کہ اپنا کام کرے۔ حسن اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑ گئی، دیکھتے ہی انہوں نے تیور بھانپ لیے اور گلا دبائے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضور نے فرمایا عمیر کیا ارادہ ہے؟ عمیر بولا بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا تلوار کا کیا کام ہے؟ عمیر نے کہا برا ہو تلواروں کا، آخر بدر میں یہ کس کام آئی؟ آنے لگا تو اس کی طرف ذہن نہ گیا، حالانکہ وہ میری گردن میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا میں بیٹے ہی کے لیے آیا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر حجر میں صفوان سے کیا بات طے ہوئی ہے؟ عمیر سناٹے میں آ گیا اور پوچھا کیا بات طے ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس سے میرے قتل کا وعدہ کیا ہے اس شرط پر کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے اور تمہارے بچوں کا ذمہ لے لے۔ سن لو اللہ یہ ہونے نہ دے گا۔ ناظرین اکرام، اس پر عمیر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اب عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا اپنے بھائی کو قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ پھر عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ لوٹ آئے اور جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے بے تاب تھے، اب انہوں نے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کی خبر سنی۔ مکہ پہنچ کر وہ اسلام پھیلانے میں لگ گئے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر ابھارنے لگے۔ بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام بھی لائے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 45واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 44واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔